عرب ممالک امریکہ اور اسرائیل سے اسلحہ خرید رہے ہیں، اس کی کیا وجوہات دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں مجاہد صاحب، عرب ممالک نے اربوں ڈالرز، کئی ہزار ارب ڈالر سعودی عرب، قطر، کویت، بحرین، متحدہ عرب امارات سمیت ان ملکوں نے ہزاروں ارب ڈالرز جو ہیں وہ امریکہ کو اسلحہ خریداری کے لیے دیے، جہاز خریدے، میزائل خریدے، تھاٹ سسٹم خریدے۔ لیکن جب ایران کے ساتھ کنفلکٹ ہوا ہے، امریکہ اسرائیل نے حملہ کیا، تو عرب ملکوں میں جو دفاعی سسٹم تھے وہ اٹھا کے انہوں نے اسرائیل میں شفٹ کر دیا۔ بالکل۔ اب عرب ممالک ان سے کوئی اسلحہ نہیں خرید رہے، جو پہلے سے اسلحہ خریداری کے معاہدے تھے وہ بھی انہوں نے ہولڈ کر لیے ہیں اور کینسل کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا۔ اور اب عرب ملکوں میں امریکہ کے دفاعی اڈے نہیں رہیں گے۔ آپ دیکھیں CNN نے اپنے دو، ایک لیڈی رپورٹر اور دوسرا رپورٹر، دو صحافی شہید کروا لیے، لیکن وہ رپورٹ اس نے چلا کے دکھائی ہے جس میں 8 ملکوں میں امریکہ کے 16 جو دفاعی اڈے تھے وہ ایرانی میزائل لگنے سے جس قدر وہاں تباہی ہوئی ہے وہ CNN نے اپنی رپورٹس میں دکھا دیا۔ شاید اگلے 1-2 دن میں وہ CNN کی ویب سائٹ سے اور ان کے چینل کے جو ہے نا وہ لائیو سٹریم سے وہ ریموو کر دیے جائیں، شاید اٹھا دیے جائے، لیکن وہ دنیا کے کروڑوں اربوں لوگوں تک خبر پہنچ چکی۔ ہم وہ ویڈیوز دیکھ چکے کہ یار جس طرح امریکی اڈوں کو تباہ کیا ہے ایرانی میزائلوں نے، ان کے رن وے توڑ دیے، ان کو مطلب دفاعی اڈوں کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا۔ اس کے بعد اب عرب ملکوں میں کوئی بھی کبھی بھی امریکہ سے دوبارہ نہ اسلحہ خریدے گا، نہ اسے اپنی دفاع کے لیے وہاں پہ اڈے بنانے کی وہ کوئی اسے دعوت دے گا، نہ اجازت دے گا، بلکہ وہ تو آلریڈی ان کو کہہ چکے ہیں۔ ابھی بھی ایران کے ساتھ جنگ میں جو ایران کا نقصان ہوا ہے تو امریکہ نے عرب ملکوں سے کہا ہے، پہلے اس نے کہا جی مجھے 1000 ارب ڈالر مزید چاہیے آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے، لہذا عرب ملک دے دیں۔ انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں دیں گے، ٹھینگا لے لو۔ پھر اس نے اب یہ کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ میں جو صلح ہو رہی ہے، ایران تو جناب 270 ارب ڈالر مانگ رہا ہے میرے سے تاوان، تو عرب ملکوں سے کہا کہ تسی دو نا سارے، مطلب اس میں آپ ڈالیں حصہ، سارے مل کے 5-6 عرب ملکوں سے انہوں نے جب کہا ہے، سعودی عرب، قطر، کویت، بحرین، متحدہ عرب امارات، جناب یہ اتنے پیسے اکٹھے کریں، ہم نے ایران کو تاوان دے کے تو اس کے ساتھ صلح کرنی ہے۔ تو عرب ملکوں نے اس پہ بھی یہ کہا کہ یہ جنگ نہ تو ہمارے کہنے پہ آپ نے شروع کی تھی، نہ ہی ہمارے لیے یہ آپ نے جنگ لڑی ہے، اور نہ ہی اس جنگ میں ہم شامل ہیں، تو پھر ہم یہ ایران کو تاوان کیوں دیں۔ بالکل۔ یہ جواب سن کے ٹرمپ صاحب بھی پریشان، امریکی فوج، امریکی سینٹ، امریکی حکومت اور ان کے سارے سہولت کار ہیں نا وہ بھی پریشان ہو گئے کہ جناب یہ تو بات نہیں بنی۔ ان کی توقعات کچھ اور تھیں۔ ان کی توقعات مجاہد صاحب سب کو پتہ ہے۔ عرب ملکوں نے، قطر نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ امریکہ نے جنگ اس لیے شروع کی ہے کہ جواب میں ایران جب امریکی اڈوں پہ حملہ کرے گا تو امریکی اڈے ظاہر سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، کویت، بحرین، انہی ملکوں میں ہے نا امریکی اڈے۔ جب امریکی اڈوں پہ جوابی فائر ایران کے میزائل آئیں گے پھر امریکہ کہے گا کہ دیکھو تم پہ اب ایران حملہ کر رہا ہے، لہٰذا یہ خریدو میرے سے اسلحے کے، آپ میزائل خریدو اور آپ ان کو مارو۔ لیکن عرب ملکوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ ماضی میں ہمارے ساتھ اتنے عرصے سے یہی جو ہے نا یہ کھیل کھیلا جا رہا تھا، اب انہوں نے کہا بس کر دو، بس امریکہ بہادر جان چھوڑ دو، اور انہوں نے، آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہ امریکہ بہادر سے جان چھڑا چکے ہیں۔ ویسے بھی امریکہ ہی رہ گیا، بہادر نہیں رہا۔ سر یہ انٹرنیشنل میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے، میں اسی طرف آنا چاہوں گا کہ یہ جو اسلحہ خریدا جا رہا ہے یہ انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، 2-3 دن سے یہ خبر چل رہی ہے، تو آپ اس بارے میں؟ مجاہد صاحب اس میں میں پہلے عرض کر چکا ہوں، پرانی خبر اٹھا کے تو میڈیا نے وہ جو ہے نا دوبارہ اس کو نئے سرے سے سرخی پاؤڈر لگا کے تو پیش کر دیا ہے۔ عرب ملکوں نے اس جنگ کے تناظر میں امریکہ سے کوئی اسلحہ نہ خریدا ہے، نہ وہ خریدنے جا رہے ہیں، نہ خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں، نہ ہی خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں، کیونکہ عرب ملکوں نے اب جو اسلحہ خریدنا ہے وہ ابھی ایک راز ہے، اسے ابھی راز ہی نہیں